السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 62 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. آریز اور زویا دونوں کو ڈسچارج مل گیا تھا. واپسی پر گاڑی میں دونوں میں سے ایک نے بھی بات نہ کی. زویا نے آریز کو نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے عدن سے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کوئی نیا ڈاکٹر دیکھے جس سے وہ اپنا علاج کروائے گی تاکہ اس کی یادیں جلد سے جلد واپس آ سکیں. ان یادوں کے بغیر اب وہ خود کو بہت ادھورا پا رہی تھی. نہیں جانتی صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور جب تک وہ یادیں واپس نہیں آ جاتی وہ فیصلہ کر بھی نہیں سکتی تھی. اس لیے خاموش تھی بالکل. کھانا ان لوگوں نے ساتھ ہی بیٹھ کر کھایا رات کا. اس دوران زویا نے محسوس کیا آریز بہت زیادہ خاموش ہے. مانا وہ خاموش رہتا ہے، لیکن آج کی خاموشی تھوڑی غیر معمولی لگی اسے. کھانا کھانے کے دوران اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ مقابل اسے دیکھ رہا ہو، ورنہ اکثر وہ کھانا کم کھاتا ہے، اسے زیادہ دیکھتا ہے. اگر وہ کسی اور کو اس طرح دیکھے جس طرح وہ زویا کو دیکھتا ہے تو یقیناً وہ لڑکی پھر کھانا نہ کھا سکے. کھانا تو دور، اس کے گلے سے ایک پانی کا گھونٹ نہ اترے. لیکن وہ عادی ہو چکی تھی ان گہری نظروں کی. بلکہ آج جب وہ نہیں دیکھ رہا تھا تو خالی خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا. دوائی کھاؤ. وہ دوائی کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن مقابل ہاتھ میں دوائی لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس کے سبب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانی پڑی. کہاں جا رہے ہو؟ دوائی کھلانے کے بعد وہ ایک لمحے بھی وہاں نہ رکا. تیزی سے لمبے قدم بھرتا دروازے کی جانب بڑھا تو زویا پوچھے بغیر نہ رہ سکی. جواب تو دے جاتا. کیا ایک جواب دینے میں بھی اس کی زبان گھستی ہے؟ سڑیل کہیں کا. مقابل نے اس کے سوال کو ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور پیچھے دروازہ اتنی زور سے بند کیا جیسے سارا غصہ اسی بے جان پہ اتارا ہو. شاید یہ اس کا انداز تھا اپنا غصہ دکھانے کا، مگر وہ نادان لڑکی کب سمجھی تھی. اس کے جواب دیے بغیر جانے پر اب وہ بیٹھ کر کڑکڑا رہی تھی. کچھ دیر گزر جانے کے بعد وہ آہستگی سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ اندر سے لاک کیا. پھر ڈاکٹر کی دوائیوں والی بوتل ساری خالی کی اور اس میں وائٹامنس کی دوائی ڈال کر اسے واپس بند کر دیا، اور ڈاکٹر کی ساری دوائی جو بیڈ پر پڑی تھی اسے اٹھا کر فوراً ہی فلش میں بہا کر آ گئی. یہ پورا پروسیس کرتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. چہرے پر پسینہ بھی آ رہا تھا، اس لیے واش روم سے باہر آتے وقت اس نے اچھی طرح منہ واش کر لیا تھا اور پھر دروازے کا لاک کھول دیا تاکہ آریز کو کوئی شک نہ ہو. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. رات کے 2 بج گئے تھے. وہ واپس کمرے میں نہیں آیا تھا. اب زویا کو تھوڑی فکر ہونے لگی تھی اس کی. کیوں ہو رہی تھی وہ نہیں جانتی. شاید وہ زخمی تھا، اس لیے اس کے ابھی ٹانکے بھی نہیں کھلے تھے. وہ انسانیت اور پرانے وقت کی محبت کی خاطر اس کی فکر کر رہی ہے. کم از کم وہ اپنے دل کو یہی کہہ کر تسلی دے رہی تھی. زویا ڈائریکٹ اسٹڈی کی جانب بڑھی کیونکہ اکثر وہ وہیں ملا کرتا تھا. اسٹڈی کی لائٹس آن کرتے ہی وہ اسے صوفے پر سوتا ہوا نظر آ گیا تھا. اگر اسے سونا ہی تھا تو ساتھ سو جاتا، بستر کیوں الگ کیا؟ کہاں وہ وقت تھا جب اسے اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتی تھی. اتنا فرسٹریشن، اتنا غصہ بھر گیا تھا اس کے اندر. اور کہاں یہ وقت ہے جب اس کے صرف بستر الگ کرنے پر دل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ اپنے دل کے ہاتھوں بڑی مجبور سی ہو گئی تھی. جب سے اسے اپنی پرانی یادیں یاد آئی تھیں تب سے وہ چاہ کے بھی آریز ملک سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی. وہ نفرت جو حال میں وہ اس سے کرتی ہے. بہت عجیب سی فیلنگز میں تھی، بڑی الجھن میں. کچھ لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی. وہ بہت انکمفرٹیبل حالت میں سو رہا تھا. زویا اپنے کمرے سے جا کر کمفرٹر لے آئی اور اسے اڑا دیا. اب وہ نیچے فرش پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل برابر میں رکھ کر صوفے پر اسے بڑے قریب سے دیکھتے ہوئے اپنا پرانا والا آریز یاد کر رہی تھی. کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے؟ اسے دیکھتے دیکھتے کب آنکھوں میں آنسو آ گئے خبر ہی نہ ہوئی، اور کب وہ بہہ نکلے پتہ ہی نہ چلا. وہ بہت ہلکے سے بولی تھی، لیکن بولنے میں اتنی آواز تھی کہ اگر مقابل جاگ رہا ہوتا تو ضرور سن لیتا. اس نے اپنے بہنے والے آنسو صاف نہیں کیے.
بس نم آنکھیں موند لی اور اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کی آنکھیں بند کرتے ہی مقابل نے آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مقدس کو نہیں لگا تھا کہ زویا آئے گی، مگر وہ آئی۔ مقدس اور زویا گارڈن میں کھڑے تھے۔ رسمی بات چیت پر زویا نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، وہ ڈائریکٹ موضوع پر آئی تھی۔ 2 دنوں سے آریز اور اس کی بات چیت بالکل بند تھی۔ وہ کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو مقابل جواب نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ اس پارٹی میں آئی ہوئی ہے یہ بات بھی آریز کو پتہ نہیں تھی۔ یہ بوتل، یہ تمہیں آریز کو پلانی ہے اور پھر کمرے سے نکل جانا ہے اسے وہیں چھوڑ کر۔ مقدس اس کی جانب ایک بوتل بڑھاتے ہوئے بولی، جو ڈارک براؤن کلر کی تھی۔ اس کے اندر موجود لکوڈ کس کلر کا ہے یہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور کیا ہے اس بوتل میں؟ زویا بوتل کی جانب ہاتھ بڑھائے بغیر ایک ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگی۔ اس میں کیا ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کام صرف اسے آریز کو پلانا ہے اور اسے کمرے میں پھر اکیلا چھوڑ دینا ہے میرے لیے۔ اس لڑکی کا ادا کیا ہوا آخری جملہ زویا کے جیسے دل کو چیر گیا ہو۔ کوئی اتنا بے شرم بھی ہو سکتا ہے؟ باہری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ زویا آریز کو طلاق نہیں دینے دے رہی۔ زویا اس امیر آدمی کو اپنی چال بازیوں میں پھنسا کر رکھ رہی ہے، اسے اس کی محبت سے نہیں ملنے دے رہی۔ لیکن قریبی سب جانتے تھے کہ اصل میں زویا طلاق نہیں روک رہی، آریز ملک طلاق روکے ہوئے ہے۔ وہ زویا کو آزاد نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ بنا ہی لیتا ہے جس سے ان کا نکاح قائم رہے۔ زویا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی۔ مقدس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے زویا کو بخوبی اندازہ تھا۔ تم اوپر روم نمبر 202 میں جاؤ، کچھ دیر میں آریز کو وہیں بھیج دوں گی۔ مقدس کے کہتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر مزید کوئی سوال کیے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ اب زویا روم نمبر 202 میں بیٹھی آریز کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کمرے میں آریز داخل ہوا تھا۔ آؤ نا۔ دروازہ کھلتے ہی جب سامنے صوفے پر زویا کو بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکا سا حیرت کا تاثر ابھرا۔ وہ اندر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ زویا کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ یہ چٹ تم نے بھیجی تھی مجھے؟ آریز اپنے ہاتھ میں موجود ریڈ کلر کے چٹ دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، اب آؤ نا، ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ آریز نے دیکھا کہ ٹیبل پر چائے کی کیتلی پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ 2 کپ بھی سجے ہوئے تھے۔ وہ حسین نوجوان کچھ لمحے سوچ میں پڑا۔ ایک بار اس نے گھور کر زویا کا چہرہ دیکھا اور پھر چائے کی کیتلی کو۔ آؤ، وہ دوبارہ بولی تو آریز نے مزید ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے پیچھے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ زویا نے اس کے سامنے 2 کپ میں چائے نکالی، ایک کپ آریز کی جانب بڑھا دیا اور دوسرا خود پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آریز نے چائے کی رنگت کو اچھی طرح دیکھا اور پھر ایک ہی گھونٹ میں پوری گرما گرم چائے حلق میں اتار گیا، جبکہ زویا اسے چائے پیتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی میں کیوں پی گئے؟ آرام آرام سے پیتے، ابھی تو بہت گرم ہے۔ آریز نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تو وہ آہستگی سے اعتراضاً بولی، یہ چائے تم مجھے گھر پہ بھی پلا سکتی تھی، یہاں بلا کر پلانے کی خاص وجہ؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے اب وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس اسے دیکھتی رہی، اور آریز نے محسوس کیا جیسے وہ رو دے گی اب، اس لیے بڑی نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چوم کے آہستگی کے ساتھ چھوڑ دی، پھر اپنی ناک اس کے سفید اور سرخ رخسار سے رگڑنے لگا۔ اس کی سانسیں اچانک بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ ناک آہستہ آہستہ سفر طے کرتی اس کے رخسار سے گردن تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی گردن کی جانب آئے سارے بال اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اب وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا، جس پر وہ نازک جان اپنے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اپنی لمبی انگلیاں اس کی گھنے سلکی بالوں میں الجھانے لگی۔ وہ دونوں اپنے ہی دنیا میں مگن ہوتے جا رہے تھے، اور اسی لمحے دروازہ نوک ہوا۔ میں دیکھتی ہوں۔ ابھی وہ نوجوان کھڑا ہوتا اس سے قبل ہی زویا بجلی کی پھرتی سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا تھا۔ ہیلو، تم نے بلایا تھا مجھے زویا؟ دروازے پر مقدس تھی، جو کمرے میں داخل ہو کر زویا کی جانب دیکھ انجان لہجے میں استفسار کرنے لگی۔
زویا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی مقدس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر جو دھمک ہوئی تھی وہ زویا نے اپنے دل پر ہوتی محسوس کی۔ وہ تیز قدم لیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب اگلا سین، یہ بوتل، یہ تمہیں آریز کو پلانی ہے اور پھر کمرے سے نکل جانا ہے اسے وہیں چھوڑ کر۔ اور کیا ہے اس میں؟ اس میں کیا ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کام صرف اسے آریز کو پلانا ہے اور اسے کمرے میں پھر اکیلا چھوڑ دینا ہے میرے لیے۔ زویا کے کمرے سے جاتے ہی مقدس نے بیٹھنے تک کی مہلت نہیں لی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے موبائل میں موجود ریکارڈنگ آریز کو سنانی شروع کر دی۔ اس نے تمہیں چائے پلا دی آریز، میری دی ہوئی بوتل میں موجود لکوڈ کو ملا کر۔ مانا اس میں پانی تھا، لیکن یہ بات زویا تو نہیں جانتی تھی۔ اب تو یقین کرو اس کے لیے تم کوئی اہمیت کے حامل نہیں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف استعمال کرتی ہے تمہارا، جیسے پہلے کیا تھا۔ وہ ریحان کی خاطر تمہیں مجھے دے کر چلی گئی۔ مقدس نے جو زویا کو بوتل دی تھی اس میں کوئی ڈوز وغیرہ نہیں تھی، وہ سادہ سا پانی تھا۔ مقدس کے الفاظ سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غصہ ہوتا، برا بھلا کہتا اپنی بیوی کے متعلق، لیکن وہ خاموشی سے اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب آ گیا۔ اس کی نیت باہر چلے جانے کی تھی۔ وہ لڑکی بھی فوراً اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ مقدس ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو آریز کو اکیلا پا کر اس پر اپنا آپ گرائیں۔ وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ مقابل کو نظر آئے کہ زویا اس سے محبت نہیں کرتی، تاکہ وہ اس سے طلاق لے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور پھر اسے موقع مل سکے آریز کی زندگی میں واپس آنے کا۔ اس کے نزدیک زویا جیسی چالاک اور مطلبی لڑکی صرف آریز جیسے اچھے انسان کی زندگی خراب کر رہی تھی۔ وہ ڈیزرو نہیں کرتی اس کی محبت کو۔ آریز نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازے کو نہ کھلتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ اس نے مزید زور لگایا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ آریز نے پھر طاقت لگائی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ ساتھ ہی اسے اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنے کالر کا بٹن تیزی سے کھولا، اور یہ اچانک ہونے والی گرمی کا احساس اس کے دماغ کو جا کر لگا۔ وہ مجھے ڈوز دے کر گئی ہے؟ وہ زیر لب بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اثر تو اس پر فوراً ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا چائے پیتے ہی، لیکن تب اسے لگا کہ یہ زویا کی نزدیکی کا نشہ ہے۔ اس نے خاص دھیان نہ دیا۔ وہ زیادہ دروازے پہ طاقت نہیں لگا پا رہا تھا۔ ایک تو جسم پر تیزی سے اثر انداز ہونے والی گرمی، اوپر سے اس کا دماغ عجیب سی حالت کا شکار ہو گیا تھا۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ڈوز دے کر گئی ہے۔ ساتھ ہی دروازے پر طاقت لگاتے وقت اس کے ٹانکوں پر زور پڑ رہا تھا۔ صرف 2-3 منٹ اور آریز کو ایسا لگنے لگا جیسے اس کے پورے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ کیا ہوا آریز، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مڑا تو مقدس اس کے چہرے، ہاتھ، گردن سب کو سرخ پڑتا دیکھ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ قریب آتی، لیکن آریز نے اسے ہاتھ دکھا کر فوراً روکا۔ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنا سیل نکالا، لیکن اس میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ اس نے جھنجھلا کر زور سے زمین پر پٹکا۔ آریز کو اپنے پورے جسم پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے اس پہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، دماغ کام کرنا مکمل جیسے بند ہو گیا تھا۔ اسے بس ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، وہ تھی سامنے کھڑی مقدس۔ مقدس کی آریز کی حالت دیکھ جان نکلی۔ وہ سمجھ گئی تھی کیا چل رہا ہے۔ اس نے مدد بلانے کے لیے تیزی سے اپنا سیل دیکھا، مگر اب اس کے موبائل میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا زویا پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں بند کر کے گئی ہے۔ وہ فوراً اب دروازے کی جانب بھاگی۔ اس نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا مدد کی پکار لگانے کے لیے، لیکن روم ساؤنڈ پروف تھا، ان کی آوازیں باہر نہیں جا پا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا زویا اسے اس کنڈیشن میں پھنسا کر چلی گئی ہے، جہاں مانا اس کی محبت سامنے کھڑی ہے، لیکن بالکل حرام کے روپ میں۔ اور وہ گندی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلقات بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ ہاں وہ آریز کو چاہتی ہے، لیکن پہلے وہ اس کی طلاق کروائے گی زویا سے، چونکہ اس کے نزدیک وہ قابل ہی نہیں آریز جیسے شخص کے۔ پھر اس کے بعد وہ شادی کرے گی جو اس کے سٹیٹس کے لائق ہے، آریز ملک کی بیوی بننا، جو اس کے لیے قابل قبول اور قابل فخر تھا۔ زویا پلیز کھولو، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، زویا کھولو، کوئی ہے؟
مقدس زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سرخ پڑ چکے تھے مکمل، لیکن وہ رک نہیں رہی تھی۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے کی جانب دیکھا۔ زویا کے اس عمل نے آریز کو بری طرح دھچکا دیا تھا۔ وہ اسے ہائی پاور کی ڈوز دے کر ایک غیر عورت کے ساتھ کمرے میں بند کر کے چلی گئی تھی۔ کیا وہ لڑکی نہیں تھی جو ایک رات پہلے اس کے برابر بیٹھ کر رو رہی تھی کہ ان کے درمیان سب پہلے جیسا ہو جائے؟ وہ اسے مارنے تک کی کوشش کر چکی تھی، لیکن یہ اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا کسی دوسری عورت کے لیے اس کا یوں چھوڑ جانا تھا۔ بھلے وہ جان سے مار دے، لیکن اپنے سوا کسی اور کا نہ ہونے دے۔ اس کا پورا جسم آگ کے شعلے نکال رہا تھا۔ جب مقدس اس کی جانب مڑی تو اس کی نگاہ سب سے پہلے مقدس کے ہونٹوں پر گئی۔ وہ اس لمحے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح تھا جسے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون ہے، اسے صرف اپنے وجود میں لگی ہوئی آگ بجھانی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اپنے تن سے جدا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ذرا ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ اے سی کی فل سپیڈ میں کام کرنے کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار تھا۔ اس کے کشادہ سینے سے پسینے کی بوندیں ڈھلک رہی تھیں۔ اس کی باڈی بہت خوبصورت تھی۔ مقدس نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بیڈ کی چادر کو بھینچ رکھا تھا۔ اس کے گورے بازوؤں پر ہری لال نسیں الگ ہی چمک رہی تھیں۔ اس کی نظریں اب سامنے کھڑی مقدس پر تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں شدید دقت پیش آ رہی تھی۔ میں زویا کو کبھی معاف نہیں کروں گی اس حرکت کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھ سکتی تھی آریز خود کو بڑی مشکل سے روکے ہوئے ہے، مگر وہ جانتی تھی جس حالت میں وہ ہے زیادہ دیر خود کو روک نہیں پائے گا۔ اس کا جسم مکمل سرخ پڑ چکا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مقدس منجمد ہو گئی۔ اب اگلا سین۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، رات ابھی کچھ باقی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب کسی نے آ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنے سامنے آریز کو سرخ انگارہ بھری لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ خود کو تکتا ہوا پایا۔ اس کی بازو پر پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ زویا کو تکلیف ہونے لگی۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم کامیاب ہو گئی اپنے پلان میں۔ اس کی بات سن زویا الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ آریز کے بال گیلے تھے، دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے نہا کر آ رہا ہو۔ وہ اتنی صبح ہی صبح کہاں سے نہا کر آ رہا تھا اور کیوں؟ کیا وہ پوری رات گھر نہیں آیا تھا؟ اور وہ کس پلان کی بات کر رہا تھا؟ کون سا پلان؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھی۔ وہ تو پارٹی سے آنے کے بعد اس کا انتظار کرتی رہی تاکہ اسے مقدس کے ساتھ ہوئی اپنی ڈیل بتائے۔ اسے بھی تو پتا چلے کہ کتنی مکاریت بھری ہے اس کی محبوبہ میں، کیسے ڈیلز کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ریحان کے متعلق بھی پوچھ سکے۔ لیکن وہ آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ تھک کر سو گئی۔ میرے سامنے یہ معصومیت کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب۔ تمہیں طلاق چاہیے نا مجھ سے، اسی لیے مجھے ڈوز دے کر مقدس کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر کے آ گئی تھی نا؟ ٹھیک ہے۔ اور اتنا کہتے ہوئے اس نے زویا کے بازو پر اپنی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی اور لمحہ جیسے وہیں رک گیا۔ زویا کو لگا اس کا دل بند ہوا ہو، پوری چھت مانو اس کے سر پر آن گری تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں اب نہیں رکھوں گا اپنے نکاح میں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی خاموش بھی نہیں ہوا تھا جب زویا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے باہر ابل آنے کو ہوئیں۔ کون سی ڈوز؟ میں نے تمہیں کوئی ڈوز نہیں دی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے روبرو کھڑے ہو تیزی سے بولی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ کون سی ڈوز؟ وہ تو مقدس کا دیا ہوا لیکوڈ واش روم کے بیسن میں بہا کر آ گئی تھی، اس نے وہ چائے میں نہیں ڈالا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کوئی اور راستہ نکالے گی ریحان کو آریز کی قید سے آزاد کرانے کے لیے، مگر اپنا شوہر نہیں دے گی مقدس کو، ہرگز نہیں۔ زویا اقسم چودھری، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانے آیا تھا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ میں اب تمہارا نہیں رہا، آریز ملک تمہارا نہیں رہا۔ تم نے خود اسے کسی غیر عورت کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ زویا کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ دل جیسے پارے پارے ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی قیامت آ کر گزر گئی اور اسے علم تک نہ ہوا؟ اس کا پورا آشیانہ بکھر گیا اور وہ سوتی رہ گئی۔
کہہ دو تم جھوٹ بول رہے ہو، کہو تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، تم صرف مجھے ڈرا رہے ہو۔ اب وہ فوراً ہی اس کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال روتے ہوئے منتی لہجے میں بولی۔ اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ زویا اقسم چودھری، اب ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا باقی نہیں رہا، نہ میں نہ ہمارا رشتہ۔ کل رات میں نے مقدس کے ساتھ گزاری ہے اور یہی سچ ہے۔ تم خوشیاں مناؤ، اب مٹھائیاں بانٹو۔ اس کے دونوں ہاتھ جو کالر پہ تھے انہیں مضبوطی سے پکڑ کر نیچے کی جانب جھٹکتا ہوا بپھر کر بولا، اور پھر تیز قدم لیتا وہاں سے چل دیا۔ زویا بھاگتے ہوئے پیچھے آئی، لیکن آریز نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اچانک دروازہ منہ پر بند ہونے پر وہ لمحہ بھر کے لیے چونک کر پتھر کی بنی۔ اس کے دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سی ہو کر پتھر کی مورت بنے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگر اپنا ماضی یاد نہ آیا ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ خوش ہوتی۔ اسے فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا کیونکہ وہ تو خود آریز سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن وہ ماضی کی سنہری یادیں، وہ یادیں ہر تکلیف اور ہر غم پہ بھاری تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کا حال کے کسی بھی غم سے مقابلہ ہی نہیں۔ وہ یادیں صدیوں کے برابر تھیں، وہ صدیاں جنہیں وہ بار بار جینا چاہے، جن سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہے۔ وہ صاف اعلان کر کے گیا تھا کہ اس نے رات مقدس کے ساتھ گزاری ہے۔ اس کے بعد اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ جب وہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں بلا کر خاص چائے پلانے کی کیا وجہ ہے، تب وہ رونے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا۔ نہیں بتا سکتی تھی اسے کہ ایک جنگ لڑ چکی تھی وہ کچھ دیر پہلے، جس میں فتح یاب پرانی زویا ہوئی تھی۔ وہ زویا جس نے آریز سے محبت کی، وہ زویا جو آریز کے پیچھے پاگل تھی، وہ زویا جو اسے کسی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ آج بھی زندہ تھی اس کے اندر۔ اور اسی زویا نے وہ مقدس کا دیا لکوڈ بیسن میں بہا دیا تھا۔ وہ نہیں پلا سکی اسے، وہ نہیں دے سکتی تھی اسے مقدس یا کسی اور کو۔ مانا ریحان اس کے لیے بہت خاص ہے، لیکن آریز سے زیادہ تو اپنی سانسیں بھی اہمیت کی حامل نہیں اس کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کوئی اور راستہ نکال لے گی، لیکن اسے نہیں دے گی، ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں بچا ہے۔ وہ جا چکا ہے، اسے چھوڑ کر جا چکا ہے وہ۔ زویا وہیں نیچے کی جانب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ کچھ وقت بعد خود میں ہی سمٹ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا۔ اس نے ڈوز نہیں دی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ یہ ڈیورس پیپرز ہیں، سر نے اس پر سائن کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ ابھی صرف 8 ہی بجے تھے۔ زویا آریز کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی لاؤنج میں بیٹھ کر، مگر وہ تو نہ آیا، لیکن سکلین آیا، اور سکلین کے ہاتھ میں پیپرز تھے، ڈیورس پیپرز، جن پر آریز کے دستخط پہلے سے موجود تھے۔ زویا کو یقین نہیں آیا اس نے سائن کر دیے۔ وہ واقعی سب ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مچل رہے تھے، لیکن اس نے انہیں بہنے کی اجازت نہ دی۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ ویسے تو آپ کو سر کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، یہ بات آپ بھی جانتی ہوں گی کہ نکاح سے پہلے آپ کی ڈیل ہو چکی تھی سر سے، لیکن ہمارے سر آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس لیے یہ گھر جس میں آپ رہ رہی ہیں، 5 امریکہ کے، 4 نیو یارک کے اپارٹمنٹ، 6 گاڑیاں، 12 فیکٹریاں اور 3 فارم ہاؤس، اور آپ کے نام پر جو بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس میں جتنی بھی کیش ہے وہ سب۔ رقم یہاں درج نہیں ہے کیونکہ سر نے ہمیں بتایا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ اتنی ہوگی کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکیں۔ اور جو آپ کے پاس جیولری ہے وہ سب بھی آپ کی ہے۔ سر کو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں چاہیے۔ کچھ اور چاہیے تو آپ بول سکتی ہیں، ویسے بولنا بنتا ہے نہیں اب۔ آخری جملہ اس نے زویا کو دیکھتے ہوئے بہت حقارت سے ادا کیا، جیسے جو کچھ دے رہا ہے وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ آپ سائن کر دیں، ساری چیزوں کے پیپرز ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں، ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ سکلین خاصا مغروریت سے کہہ رہا تھا، جیسے کوئی احسان کرے گا اس پر۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ وہ زویا کی جانب پین بڑھانے لگا تو اس نے نہ لیا۔ دونوں ہاتھ پھوڑ کر بھرم سے صوفے سے ٹیک لگاتی اب وہ قطعی لہجے میں بول رہی تھی۔ جی، مگر کیوں؟ سکلین کی تیوریاں چڑھیں۔ پہلے مجھے آریز سے بات کرنی ہے۔ آریز اسے ڈیورس اس لیے دے رہا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ڈوز اس نے دی، جبکہ ایسا نہیں تھا، اس نے اسے کوئی ڈوز نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں اس چیز کے لیے سزا لے جو کام اس نے کیا ہی نہیں؟ پہلے وہ اپنے شوہر سے بات کرے گی، اسے بتائے گی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور وہ جانتی ہے اپنے شوہر کو، وہ سنے گا اور مانے گا بھی۔
اگر بالفرض نہیں مانتا تو وہ وقت لے کر پروف لانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس طرح وہ اس جرم کی سزا نہیں بھگتے گی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سکلین نے صاف انکار کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فون لگاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ سر نے صاف کہا ہے کہ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اب۔ مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے، اور جب تک میں بات نہیں کر لیتی میں کوئی دستخط نہیں کرنے والی۔ وہ قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ ویسے تو آپ کو ہر وقت طلاق چاہیے ہوتی تھی، اسی طلاق کے چکر میں آپ بھاگی تک ہیں، وہ بھی سر کے دشمنوں کے ساتھ، اور اب جب آپ کو سامنے سے مل رہی ہے تو آپ دستخط نہیں کر رہی۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے آپ کا؟ سکلین نہایت ہی سخت لہجے میں اس پر آگ برسانے لگا، جیسے ٹھان کر آیا ہو کہ بغیر طلاق کے پیپر سائن کروائے اس واپس نہیں جائے گا۔ یقیناً آریز نے ہی اسے اتنی سختی کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہی سوچ کر زویا کا دل پارے پارے ہوا، لیکن چہرے پر اپنے اس نے کوئی تاثر آنے نہ دیا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ذرا سے بھی اپنی کمزوری ظاہر کرے گی یا روئے گی تو سکلین حاوی ہو کر اس سے دستخط کروا لے گا، اس لیے بالکل چٹان کی طرح مضبوط بنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہہ دیا میں سائن صرف تب کروں گی جب میرے شوہر سے میری بات کرائی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اس لمحے سکلین کا شدت سے دل چاہا کہ اس لڑکی کی گردن مروڑ دے۔ اوکے، میں پوچھتا ہوں سر سے کہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے یا نہیں۔ سکلین واقف تھا، وہ اپنی سب سے سخت زبان استعمال کر چکا ہے زویا کے ساتھ۔ اس سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے اور یہ بات آریز کے علم میں آ گئی تو اس نے چھوڑنا نہیں ہے اسے، اس لیے جھم کر تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اس نے تھوڑا سا دور جا کر کال ملائی۔ سر کو ہوش آیا؟ دوسری جانب کال پر وسیع تھا۔ نہیں، ان کا بخار اتر ہی نہیں رہا ہے۔ وسیع نے صوفے پر بے سد سے لیٹے ہوئے آریز کی جانب دیکھ فکر مندی سے کہا، یہ چڑیل سائن نہیں کر رہی، کہہ رہی ہے جب تک سر سے بات نہیں کر لیتی سائن نہیں کرے گی۔ سکلین دانت پیستے ہوئے آہستگی سے بولا، ساتھ ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر زویا کو بھی دیکھا تھا جس کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زبان سنبھال کر، بھولو مت وہ ابھی بھی مسز آریز ملک ہیں، وسیع نے جتاتے ہوئے کہا۔ مگر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دوں گا، دیکھ لینا میں سر کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے یہ طلاق کروا دوں گا، وسیع نے اسے دانت پیستے ہوئے پرعزم لہجے میں کہتے سنا۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی جلد بازی کر رہے ہو اس معاملے میں؟ میں مانتا ہوں سر نے غصے میں پیپر سائن کیے ہیں، لیکن وہ غصے میں تھے، اور اگر زویا میم کہہ رہی ہیں کہ انہیں سر سے بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی وضاحت ہو اپنے عمل کی۔ ہمیں سر کے ہوش میں آنے تک تھوڑا صبر کر لینا چاہیے۔ صبر کریں تاکہ اس لڑکی کو ایک اور موقع مل جائے نئی چال بازی کرنے کا، نیا مکر و فریب کا جال بننے کا۔ ہرگز نہیں، مجھے پتا ہے یہ ڈرامے بازی شروع کر دے گی سر کے سامنے، رونے دھونے مچائے گی اور سر پگھل جائیں گے۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے ہر بار، مگر اس بار نہیں۔ میں سر کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے اس عورت سے انہیں چھٹکارا دلوا کر ان کی زندگی کو پرسکون بنا دوں گا۔ وہ بھی حق رکھتے ہیں خوشیوں کا، اور وہ خوشیاں مقدس میم جیسی سلجھی ہوئی عورت کے ساتھ مل سکتی ہیں، انہیں اس جیسی چال باز کے ساتھ نہیں۔ سکلین فوراً وسیع کے رد میں بولا، یہ سر کی زندگی ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں بنتا سر کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے لینے کا۔ وسیع مکمل احتجاج پر اتر آیا تھا۔ سر نے ہی سائن کیے ہیں صبح پیپرز پر، میں نے زبردستی نہیں کروائے۔ سکلین نے دانت پیستے ہوئے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کہا ہے آپ پیپرز پر سائن کر دیں بس۔ اس بار وہ سختی سے کہہ رہا تھا، تم نے آریز سے کہا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں؟ زویا کو یقین نہیں آیا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ لے رہا ہے، لیکن ایک بار بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتا دیا، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے۔ سکلین نے اتنی پور اعتمادی کے ساتھ جھوٹ کہا کہ زویا کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا۔ میں نہیں کروں گی، قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ سوچ لیں اچھی طرح۔ سکلین کا انداز وارننگ آمیز تھا۔ زویا اس کے لفظوں میں چھپی ہوئی وارننگ کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ تھی آج کی گندی سی ایپیسوڈ، سوری ٹو سے، لیکن مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کانسیپٹ چل رہا ہے۔ اچھا خاصا پاسٹ کھلنے والا تھا، لیکن پھر بیچ میں اب پریزنٹ آ گیا۔ پریزنٹ اتنا برا ہے کہ میرا پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن خیر مجھے پڑھنا تو تھا کیونکہ یہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو سنانا، تو میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بلیک ٹائیگر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑے سے بڑے دشمن کا، چھوٹے سے چھوٹے دشمن کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مانا وہ زویا سے پیار کرتا ہے، پیار میں اندھا ہوتا ہے انسان، لیکن اتنا بھی کیا اندھا ہونا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ میری بیوی سے ہی کہہ رہی ہے یا میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ سکلین نے کیا ہے، اور تم اپنے ایک نوکر کو کیسے اتنی اجازت دے سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ برا بیہیو کرے یا تمہاری بیوی کے خلاف اس حد تک آ جائے کہ وہ تمہاری بیوی کے خلاف چالیں چل سکے۔ اس میں مقدس بھی ملی ہوئی ہوگی، ایسا تو ہو نہیں سکتی، معصوم تو وہ ہے نہیں، پاس تو اس کا بھی برا ہی تھا۔
تو ابھی وہ اچھی نہیں ہے وہ. تو اور اس کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ طلاق کروا کے اسے شادی شدہ مرد تو ہے ہی نا وہ. تم ایک عورت کا گھر اجاڑ کے خود اس کی بیوی بننا چاہتے ہو تو تم کہاں سے اچھی ہو. تو مجھے بہت غصہ آیا آج کے ایپیسوڈ پڑھ کے.